منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورۃ المائدہ کا دوسرا رکوع سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 اور چھٹے پارے کا چھٹا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور تمہارا وضو نہ ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے منہ دھو، اپنے چہروں کو تم دھو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور کوہنیوں تک ہاتھوں کو تم دھو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور ٹخنوں تک، ٹخنوں سمیت اپنے پاؤں دھو۔ اس آیت کریمہ میں وضو کے مسائل بیان کیے گئے اور یہ بیان کیا گیا فرائض وضو 4 ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام ہر نماز کے لیے تازہ وضو کے عادی تھے۔ اگرچہ ایک وضو سے بھی بہت سی نمازیں فرائض و نوافل درست ہیں، مگر ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا زیادہ برکت اور ثواب کا باعث ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ ابتدائے اسلام میں ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا فرض تھا، بعد میں منسوخ کیا گیا۔ اب جب تک وضو نہ ٹوٹے، ایک وضو سے کئی فرائض اور نوافل سب ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں پہلا جو فرض بیان کیا گیا وہ ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہرے کو دھو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یہاں پر با بازیت کے لیے ہے، یعنی اپنے سروں کے کچھ حصے کا مسح کرو، اور حدیث پاک میں اس کی وضاحت کی گئی، اس سے مراد چوتھائی سر کا مسح ہے، تو احناف کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا، یہ چوتھا فرض ہے۔ دھونے کے معنی یہ ہے کہ جس عضو کو دھونا ہے وہاں سے پانی کے 2 قطرے بہہ جائے، اور مسح کے معنی یہ ہے کہ جس عضو پر مسح کرنا ہے وہاں پر گیلا ہاتھ پھیر لیا جائے۔ چہرے کی لمبائی چوڑائی جو ہے اسے سماعت کر لیں، جہاں سے عام طور پر پیشانی پر بال جمتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ چہرے کی لمبائی اور چوڑائی ہے۔ اسی طرح ہاتھوں کو جو دھونا ضروری ہے ناخنوں سے لے کر کوہنیوں سمیت، چوتھائی سر کا مسح کرنا ضروری ہے، اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ضروری ہے۔ اس میں بہت ساری احتیاط کرنی چاہیے، اور احتیاط کے مسائل باہر شریعت کے دوسرے حصے میں موجود ہیں، وہاں سے پڑھیں اور سمجھیں۔ بہت سے ایسے مسائل ہیں جس میں لوگ احتیاط نہیں کرتے، جن کی وجہ سے ان کے وضو نہیں ہوتے۔ جب وضو نہیں ہوتا تو پھر نماز کیسے ہوگی؟ مثال کے طور پر پیشانی پر انہیں پانی ڈالنا چاہیے، لیکن وہ ناک پہ ڈالتے ہیں چہرہ دھوتے ہوئے، اب پانی نیچے گزر جاتا ہے، اوپر پانی بہتا نہیں، وہاں گیلا ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا وضو ہو گیا۔ اس طرح وضو تو نہیں ہوا۔ اسی طرح جن اعضاء کو دھونا ضروری ہے وہاں بہت سی جگہ پانی کے گزرنے سے رہ جاتی ہیں۔ جس طرح بعض لوگ ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھوں میں پانی لے کر وہ اپنی کوہنیوں پر پھینک دیتے ہیں، اور پانی بعض جگہ سے گزر جاتا ہے، بعض جگہ وہ گیلا ہاتھ پھیر لیتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں،
تو اپنی نماز کو درست کریں، باہر شریعت کے دوسرے حصے کا مطالعہ کریں جہاں پر وضو کے مسائل بھی ہیں اور اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، اور اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو خوب ستھرے ہو جاؤ۔ غسل کرنا کب فرض ہوتا ہے، اس کے مسائل بھی باہر شریعت کتاب کے دوسرے حصے میں آپ دیکھیں اور سمجھیں۔ جب غسل فرض ہو جائے تو پھر غسل میں 3 چیزوں کا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا اور پورے جسم پر پانی بہانا۔ کلی کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے، دانتوں کے درمیان کوئی ایسی جگہ نہ ہو جہاں پر پانی نہ گزرے، اس طرح پھر کلی نہیں ہوگی۔ تو جب غسل فرض ہو تو دانتوں کے درمیان اگر گوشت کے ریشے پھنسے ہوں تو اسے خلال کے ذریعے جدا کریں اور اچھی طرح کلی کریں۔ غرغرہ کرنا غسل میں فرض نہیں بلکہ مستحب ہے۔ اسی طرح ناک میں پانی چڑھانا، تو ناک کی جہاں تک نرم ہڈی ہے وہاں تک پانی چڑھانا ضروری ہے، اور ناک کی جڑ تک پانی پہنچانا یہ غسل میں فرض نہیں بلکہ مستحب ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک پانی بہانا یہ ضروری ہے۔ بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر اگر احتیاط سے پانی نہ پہنچایا جائے تو پانی نہیں پہنچتا، جیسے مثال کے طور پر کندھے پر پانی ڈالتے رہیں تو بغل میں پانی نہیں پہنچے گا۔ اس طرح کی بہت ساری احتیاطیں ہیں جو باہر شریعت کے دوسرے حصے میں لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب وضو میں خامیاں ہوں گی، غسل میں خامیاں ہوں گی، نماز کے فرائض و شرائط معلوم نہیں ہوں گے تو پھر نماز کی لذتیں اور روحانیت کیسے نصیب ہوگی۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یعنی اس کا وضو ٹوٹا ہوا ہو، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو یعنی غسل فرض ہو، فلم تجدوا ماء، اور ان صورتوں میں پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کرو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو۔ تیمم کرنے کے مسائل اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ مزید تفصیل جاننا چاہیں تو باہر شریعت کے دوسرے حصے کا مطالعہ فرمائیں۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے، ولیکن یرید لیطہرکم، ہاں یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب ستھرا کر دے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور یہ چاہتا ہے کہ اپنی نعمت تم پر پوری کر دے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا اور تمہیں مسلمان کیا، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور وہ عہد یاد کرو جو اس نے تم سے لیا، جو اہل مدینہ نے مدینہ شریف سے آ کر منا شریف میں ایام حج میں جمرۃ العقبہ کے قریب جب انہوں نے خیمے لگائے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی ہجرت سے پہلے، اور انہوں نے جو عہد کیے وہ عہد یاد دلائے گئے، اور حدیبیہ کے مقام پر جو بیت رضوان میں عہد کیا گیا وہ عہد یاد دلایا گیا۔ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا، یعنی تم نے کہا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حکم ہر حال میں مانیں گے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط،
اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے۔ چاہے کسی سے تمہاری دشمنی ہو پھر بھی انصاف کرو، تمہارے رشتہ دار کا نقصان ہو رہا ہو پھر بھی انصاف کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور تم کو کسی قوم کی دشمنی اس پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے تم ناانصافی کرو۔ اعدلوا، انصاف کرو۔ ہوا اقرب للتقوی، وہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے نیکوکاروں سے اللہ کا وعدہ ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، ان سے اللہ نے وعدہ فرمایا، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں، اولئک اصحاب الجحیم، وہی جہنم والے ہیں، ہمیشہ وہ جہنم میں رہیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والوں اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، جب ایک قوم نے چاہا کہ تم پر حملہ کرے تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر سے روک دیے۔ حضرت صد الافاضل علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں اس کا شان نزول یہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منزل میں قیام فرمایا۔ صحابہ کرام جدا جدا درختوں کے سائے میں آرام کرنے لگے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ایک درخت میں لٹکا دی۔ ایک دیہاتی، ایک عربی موقع پا کر آیا اور چھپ کر اس نے تلوار لی اور تلوار کھینچ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ۔ یہ فرمانا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے ہاتھ سے تلوار گرا دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار لے کر فرمایا کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ کہنے لگا، کوئی نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اے ایمان والوں اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب ایک قوم نے تم پر حملہ کرنا چاہا، تم پر دست درازی کرنے کا اس نے ارادہ کیا، تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سورۃ المائدہ کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اس رکوع میں اس بات کا ذکر ہے کہ انصاف کرو، تقوی اختیار کرو، اور تقوی کے متعلق آپ سن چکے کہ جو حرام کام ہیں، جو گناہ کے کام ہیں، ان کو چھوڑ دینا یہ تقوی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرمائے، ہر معاملے میں انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔